بہرحال 2 اکتوبر میاں والی فیصل آباد ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا، فورس سے مراد یہ اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا، کوئی نہیں رکے گا، یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے۔ عمران خان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے، یہاں بھی پرامن طریقے سے رجسٹ کرتے رہے، اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے، پرامن لوگ ہوں گے میاں والی فیصل آباد میں اور ملتان میں۔ تم اپنی طاقت آزمالو، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دیں گے۔ میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے، پرامن سیاسی سرگرمیاں بالکل ترک نہیں کریں گے، اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے، یہ بڑھیں گی۔ سیاست پر بندوق کی اجارہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے، نہ ہم اب تسلیم کریں گے، اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے۔ صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرانگیزی سے باز رہیں، اپنی شرارتوں سے باز رہیں۔ یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، نہتا آدمی ذمہ دار نہیں ہے۔ رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن۔ آپ پروٹیکشن دیں، آپ پروٹیکشن دیں ہمیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، نہ کہ تسی ڈانگا سوٹے بندوقوں اور لتر لے کے ساڑے واسطے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تسی ساڑی حفاظت واسطے کھڑے ہو۔ کسی بھی کارکن کو، کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار یہ فسطائی حکومت کے وزیر اعظم اور پنجاب کی فسطائی حکومت کی وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں۔ جو لوگ ہمارے ناجائز ورکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو جعلی مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، کو حیا بھی کر لو، تو ماما دھیاں دی ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو۔ اور ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں، ہمارے بھائی، یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی، ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہم نے اس وقت کی مذمت بھی کی، ہم ابھی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اے حیاش سے دیکھیں، جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تجاوزات کے آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں، اور وہ درج ہونی چاہیے۔ پنجاب اور وفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بیہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے صوبائی منافرت، لسانیت، نسل پرستی کو ہوا دینے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پرامن سیاسی سرگرمیاں جیسے میں نے پہلے کہا کرتے رہیں گے۔ آپ یہ اپنا جو مکروہ کھیل ہے نا سیاسی آوازوں کو دبانے کا، یہ آپ ختم کر دیں۔ تو بس یہی ہمارے مطالبات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے، انج ہو گیا تھا، انج ہو گیا تھا، انج ہو۔ خوف کس بات کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، آپ نے کنٹینر لگائے، ہمارا احتجاج، گرینڈ میسو احتجاج جو پنڈی میں تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی، ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے ہم پہ ربر بلٹس جو ہیں برسائیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی ہے۔
اس خوف میں اور اس الجھن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی، یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی ان بےہودگیوں سے باز آئے، ورنہ ہر چیز کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے، پہلے آپ کرتے تھے جلسے، جب جلسے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو پھر احتجاج کی نوبت آتی تھی، اب براہ راست آپ احتجاج پہ آ گئے ہیں، وہ بھی ایک کی بجائے 3 شہروں میں، یہ اسٹریٹجی بدلی ہے یا کیا کوئی پلان بدلا ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ کو این او سیز دیے جائیں اور آپ جو چیز جگہ مانگ رہے ہوں شہروں میں، اس سے اٹھا کے آپ کو 80-90 کلومیٹر دور منڈیوں میں پھینک دیا جائے تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے۔ جب این او سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں، جب این او سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں 15 دن کے لیے بھیجے جائیں، میرے اپنے بھتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے 2 دن پہلے اٹھائے گئے، میں نہیں بولا، اس طرح ہر ضلع میں ہمارے بچے اٹھائے گئے، 15 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیے گئے، ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور این او سیز کی سیاست میں جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے اور راستے روکے، تسی دکھائے سارے آنے، سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم این او سی کے لیے جائیں۔ تو آپ نے این او سیز دیے، اس کے بعد ہمارے بندے گرفتار کیے، این او سی دیے اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آر ہیں، جو مذکہ خیز ایف آئی آر ہیں، جس کا جو میرے پہ بھی ایک ایف آئی آر ہے، مطلب ہے کہ آپ گوہر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزہ اور آپ چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوف دکھا رہے ہیں، مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے۔ یہ ان ساری چیزوں نے، اور پھر آپ نے جو مس کمٹمنٹ کی تھی 8 سپتمبر سے جب ہم 22 کو جلسہ لے کے گئے تھے، اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا، میرے خیال میں این او سی والی تو دیٹ ایشو ہیز بین فکسڈ۔ احتجاج کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب، علی گڑھ پور صاحب نے کہا کہ اگر 1 گولی برسائیں گے تو ہم 2 گولیاں برسائیں گے، ادھر بھی اپنے لوگ ہیں ادھر بھی اپنے لوگ ہیں، تو بیچ کا کیا راستہ نکلے گا؟ نہیں، بیچ کا راستہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے۔ بارہا 9 مہینے وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں، اس سے پہلے کی ہماری کوئی تاریخ دکھائیں تو اس تو بعد ہی دسو۔ ہم نے بہت سے ایونٹ کیے، آپ بتائیں، آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پہ لیے جاتے ہیں، عورتیں، بچے سارے شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک گولیوں کی بات ہے، میں ان کی بات کا جواب دے لوں۔ آئین آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور جس صوبے کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے سٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا آئین آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے۔ آپ یونیفارم والوں کے ساتھ قوم عدالت میں نپٹیں گے، تو جو یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں، اللہ دے بندے سانو اتھے تو اپنی پروٹیکشن کا رائٹ دیو۔ کے پی کے کا تو کلچر ہے، آپ کے ہاں بندوق اور اسلحہ جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں، کے پی کے کا تو کلچر ہے، یہ تو ان کا زیور ہے، ہتھیار جو ہے۔ تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، کئی جگہ دیتے امن جرگیاں نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے؟ خود ہتھیار دیے، تو اب ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اب سیلف ڈیفنس اس کا رائٹ ہے، we will not disown his statement or the speech۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سر وہ خاتون وہ سوال کر رہی تھی۔ یہ احتجاج کی بات اور پنجاب کے والد صاحب نے کہا کہ ہم ہر صورت میں احتجاج کریں گے، تو میں انشاءاللہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ علی گڑھ پور پنجاب میں انٹر ہو گئے تو ان کی مجھے منڈوا لیں گے، تو کیا آپ لوگ یہ رسک لیں گے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے پنجاب جائیں اور یہ مجھے منڈوا دی جائے؟ میرا تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا، مگر اب کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آ گئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی 2 باری وہ آئے نا تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو پنجابی سمجھ آتی ہے، یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ نہیں آیا، وہ سنجانی بھی آیا، کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد پڑے نہ پڑے، لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ، ذاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے۔
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? शेख साहब वो शेर का बच्चा है, जब वो कहता है तब वो आता है। वो आया था जिसने कोशिश करनी है करके देख ले। मुझे तो पता लग रहा था 47 की हुकूमत है। वैसे तो मैं बार बार सारे मेरे अपने भाई हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, पर मैंने नहीं सी पता पंजाब में नाइयां दी हुकूमत है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।